السلام علیکم۔ ناول تم میرا غرور ہو۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ لیڈ نیشنل یونیورسٹی ہمیشہ کی طرح طلباء کے شور، کہکہوں اور ہلچل سے گونج رہی تھی۔ آج نئے سیشن کا پہلا دن تھا، اس لیے ہر طرف فرسٹ ایئر کے طلباء گھبرائے ہوئے ادھر ادھر رستے تلاش کر رہے تھے۔ لیکن اس یونیورسٹی کا ایک اور رواج بھی تھا، ریگنگ۔ اور اگر ریگنگ کا نام آتا تو سب سے پہلے ایک ہی نام ذہن میں آتا، حیدر شاہ۔ فائنل ایئر کا طالب علم، لمبا قد، سیاہ بال، ہلکی داڑھی، گہری آنکھیں اور چہرے پر ہمیشہ ایک بے پرواہ سی مسکراہٹ۔ پوری یونیورسٹی میں اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ حیدر آ گیا، یہ سنتے ہی کئی فرسٹ ایئر کے طلباء کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ حیدر کے ساتھ اس کا گروپ بھی موجود تھا، اذان، کلاس کا سب سے بڑا مزاحیہ لڑکا، فراز، ہر وقت شرارتوں کے منصوبے بنانے والا، اور حمزہ، جو کم بولتا تھا مگر ہر مشکل میں حیدر کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ اذان نے ہنستے ہوئے کہا، یار آج تو نئے بچوں کی کلاس لگنی چاہیے۔ فراز نے ہاتھ رگڑتے ہوئے جواب دیا، پچھلے سال ہمیں بھی تو کسی نے نہیں چھوڑا تھا۔ حیدر نے کہکہ لگایا، یاد رکھو کسی کی بے عزتی نہیں کرنی، بس تھوڑا ڈرانا ہے، مزہ آنا چاہیے۔ یہ بات سن کر حمزہ مسکرا دیا۔ اسی دوران یونیورسٹی کے مین گیٹ سے ایک سفید لباس میں ملبوس لڑکی اندر داخل ہوئی، سادہ سا جوڑا، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں فائل اور چہرے پر گھبراہٹ۔ یہ تھی ماہین۔ وہ اپنے خوابوں کی پہلی منزل پر پہنچی تھی۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، یا اللہ پہلا دن اچھا گزر جائے۔ وہ نقشہ دیکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنے لگی۔ اچانک اس کے سامنے 4 لڑکے آ کھڑے ہو گئے۔ اذان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، میڈم یونیورسٹی میں داخل ہونے سے پہلے انٹرویو ہوتا ہے۔ ماہین حیران ہو گئی، جی؟ فراز نے ہنستے ہوئے کہا، پہلے اپنا تعارف دیں پھر قومی ترانہ سنائیں۔ چاروں ہنسنے لگے۔ ماہین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ریگنگ ہے۔ وہ پلٹ کر جانے ہی والی تھی کہ سامنے سے حیدر آ گیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ حیدر نے ماہین کو ایک نظر دیکھا، نام؟ ماہین، فرسٹ ایئر؟ جی۔ حیدر نے سر ہلایا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، ایک چھوٹا سا ٹاسک کرنا ہوگا پھر جا سکتی ہیں۔ ماہین نے جھنجھلا کر پوچھا، کیسا ٹاسک؟ حیدر نے سامنے کھڑے مالی بابا کی طرف اشارہ کیا، انکل کے پاس جائیں اور کہیں، آپ یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم انسان ہیں۔ اذان اور فراز اپنی ہنسی روکنے لگے۔ ماہین نے غصے سے کہا، یہ بہت فضول حرکت ہے۔ حیدر نے کندھے اچکائے، کرنا ہے تو کریں ورنہ 10 منٹ یہیں کھڑی رہیں۔ ماہین نے گہرا سانس لیا اور مالی بابا کے پاس جانے ہی لگی تھی کہ اسی لمحے 2 سینئر لڑکے وہاں آئے۔ وہ حیدر کے دشمنوں میں سے تھے۔ ایک نے جان بوجھ کر ماہین کا رستہ روکا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ارے پہلے ہم بھی تو دیکھیں نئے اسٹوڈنٹ کو۔ ماہین گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اسی لمحے حیدر تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے اس لڑکے کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا، ہاتھ نیچے۔ اس کی آواز پہلی بار سنجیدہ ہوئی تھی، لیکن دور سے دیکھنے والے کو یوں لگا جیسے حیدر نے ہی ماہین کا ہاتھ پکڑا ہو۔ ماہین نے صرف آخری منظر دیکھا تھا، اسے لگا حیدر ہی اس کے قریب آیا تھا۔ غصہ، خوف اور بے عزتی، تینوں جذبات ایک ساتھ اس کے چہرے پر آ گئے۔ اگلے ہی لمحے تھپڑ۔ پورا کیمپس خاموش ہو گیا۔ حیدر کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا، ہوا جیسے رک گئی ہو۔ فراز اور اذان کی ہنسی ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ کسی نے آج تک حیدر شاہ کو تھپڑ نہیں مارا تھا۔ حیدر نے آہستہ سے اپنا چہرہ سیدھا کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا، مگر اس نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے ماہین کو دیکھتا رہا، پھر دھیمی مگر سرد آواز میں بولا، اگر تم لڑکا ہوتی تو شاید یہ تھپڑ واپس جاتا۔ وہ ایک لمحہ رکا، لیکن میری تربیت مجھے لڑکی پر ہاتھ اٹھانا نہیں سکھاتی۔ ماہین بھی ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ حیدر نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، چلو۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے چلا گیا اور پورے کیمپس میں صرف ایک ہی خبر پھیل گئی، ایک نئی لڑکی نے حیدر شاہ کو سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ حیدر کو تھپڑ مارے 3 دن گزر چکے تھے، لیکن یونیورسٹی میں آج بھی ایک ہی موضوع زیر بحث تھا، وہی لڑکی ہے نا جس نے حیدر کو تھپڑ مارا تھا؟ ہاں، سنا ہے حیدر ابھی تک خاموش ہے۔ نہیں یار، خاموشی زیادہ خطرناک چیز
خاموشی سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف حیدر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا۔ اذان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، قسم سے پوری یونیورسٹی میں ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ فراز فوراً بولا، یار کم سے کم بدلہ تو لے لے۔ حیدر نے بیزاری سے برگر کا ایک لقمہ لیا۔ کس بات کا بدلہ؟ تھپڑ کا؟ حیدر نے سکون سے جواب دیا، جس لڑکی نے غلط فہمی میں ہاتھ اٹھایا ہو، اس سے بدلہ لینا مردانگی نہیں ہوتی۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، دیکھ لینا ایک دن یہی لڑکی تم سے معافی مانگے گی۔ حیدر نے ہنستے ہوئے نیپکن اس کے منہ پر پھینک دیا۔ فلمیں کم دیکھا کر۔ چاروں زور سے ہنس پڑے۔ ادھر ماہین لائبریری میں بیٹھی اپنے لیکچر کے نوٹس بنا رہی تھی۔ 4 گھنٹے کی محنت کے بعد اس کی نوٹ بک تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ اسی دوران لائبریرین نے آواز دی، بیٹا اگر یہ ریفرنس بک چاہیے تو ابھی لے جاؤ۔ ماہین اپنی نوٹ بک میز پر رکھ کر صرف 2 منٹ کے لیے کتاب لینے چلی گئی۔ بس یہی موقع تھا۔ حیدر کے 2 دشمن کامران اور سعد خاموشی سے اندر آئے۔ کامران نے نوٹ بک اٹھائی اور ہنستے ہوئے کہا، اب اصل تماشا دیکھنا۔ انہوں نے نوٹ بک حیدر کے لاکر کے قریب رکھ دی۔ چند منٹ بعد ماہین واپس آئی۔ میز خالی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ میرے نوٹس؟ وہ پوری لائبریری میں ڈھونڈتی رہی، کسی کو کچھ نہیں معلوم نہ تھا۔ تبھی ایک لڑکی اس کے قریب آئی، میں نے تو حیدر کو تمہاری ٹیبل کے پاس دیکھا تھا۔ ماہین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔ اسی وقت حیدر راہداری سے گزر رہا تھا کہ اچانک ماہین تیز قدموں سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ مسٹر حیدر رک گیا۔ جی، میرے نوٹس کہاں ہیں؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا، کون سے نوٹس؟ ڈرامہ مت کریں۔ آس پاس طلبہ رکنے لگے۔ آپ نے میرے نوٹس چرائے ہیں۔ حیدر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا، میں فائنل ایئر کا طالب علم ہوں، مجھے فرسٹ ایئر کے نوٹس چوری کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ ارد گرد کھڑے چند طلبہ ہنس پڑے۔ ماہین شرمندہ ہونے کے بجائے اور غصے میں آ گئی، آپ ہر وقت دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت بھی آپ ہی کی ہے۔ حیدر نے آہستہ سے سر جھکایا، اگر تمہارے نوٹس میں نے لیے ہیں تو ثبوت لے آؤ، اور اگر نہ ملا تو پھر ایک کافی میری طرف سے۔ ماہین نے فوراً جواب دیا، مجھے آپ کے ساتھ کافی پینے کا کوئی شوق نہیں۔ یہ کہہ کے وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ اذان جو دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا دوڑتا ہوا آیا، بھائی لگتا ہے بھابھی کو کافی پسند نہیں۔ حیدر نے اس کے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگائی، ایک اور لفظ بولا نا تو کیفیٹیریا کے سارے برتن تم دھو گے۔ اذان نے فوراً دونوں کان پکڑ لیے، معاف کر دیں سینئر صاحب۔ سب دوست ہنسنے لگے۔ اسی شام ماہین اکیلی لان سے گزر رہی تھی۔ اچانک تیز ہوا چلی، اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل زمین پر گر گئی۔ تمام کاغذات ہوا میں بکھر گئے۔ وہ گھبرا کر انہیں سمیٹنے لگی۔ اتنے میں ایک ہاتھ نے اڑتا ہوا کاغذ پکڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ ماہین نے اوپر دیکھا، حیدر تھا۔ اس نے خاموشی سے ایک ایک کاغذ اٹھا کر اس کی فائل میں رکھا، نہ کوئی طنز نہ کوئی مذاق، صرف خاموشی۔ ماہین چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل ہی دل میں ایک سوال ابھرا، اگر یہ واقعی اتنا برا ہے تو میری مدد کیوں کر رہا ہے؟ لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنے نوٹس یاد آ گئے۔ اس نے فائل جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے لی۔ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، حیدر نے صرف اتنا کہا، ایک دن تمہیں سچ ضرور معلوم ہوگا۔ وہ مڑا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ دور کھڑے کامران اور ساز یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کامران کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، نفرت بڑھ رہی ہے، بالکل ہمارے منصوبے کے مطابق۔ انہیں کیا معلوم تھا، جس نفرت کو وہ ہوا دے رہے تھے وہی ایک دن محبت کی سب سے مضبوط بنیاد بننے والی تھی۔ یونیورسٹی آج رنگوں، روشنیوں اور کہکوں سے جگمگا رہی تھی۔ فرسٹ ایئر کے طلبہ کے لیے ویلکم پارٹی اینڈ قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پورا آڈیٹوریم خوبصورت روشنیوں، پھولوں اور روایات سجاوٹ سے میزن تھا۔ لڑکے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھے، جبکہ لڑکیاں خوبصورت مشرقی لباس پہنے ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر بنوا رہی تھیں۔ اذان نے حیدر کو دیکھ کر منہ بنایا، بھائی آج تو کم سے کم مسکرا دو، لوگ سمجھیں گے تمہیں زبردستی پارٹی میں لایا گیا ہے۔ حیدر نے کوٹ کی آستین سیدھی کرتے ہوئے جواب دیا، میں قوالی سننے آیا ہوں، تمہاری فضول باتیں نہیں۔
فراز فوراً ہنس پڑا۔ نہیں، تم کسی اور کو دیکھنے آئے ہو۔ کس سے؟ وہی تھپڑ والی ملکہ۔ حیدر نے خالی جوس کا ڈھکن اٹھا کر فراز کی طرف پھینکا۔ ایک دن تم واقعی مار کھاؤ گے۔ تینوں دوست ہنسنے لگے، جبکہ حمزہ خاموشی سے موبائل پر یہ منظر ریکارڈ کر رہا تھا۔ یہ ویڈیو ایک دن بہت کام آئے گی۔ اسی لمحے آڈیٹوریم کا دروازہ کھلا۔ کئی لوگوں کی نظریں ایک ساتھ اسی طرف اٹھ گئی۔ ماہین اندر داخل ہوئی۔ اس نے سادہ مگر نہایت خوبصورت سیاہ رنگ کا روایتی لباس پہنا ہوا تھا۔ ہلکا سا دوپٹہ، کھلے بال اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح معصومیت۔ حیدر کی نظریں بے اختیار اس پر ٹھہر گئیں۔ چند لمحوں کے لیے ارد گرد کا شور جیسے مدھم پڑ گیا۔ اذان نے فوراً حیدر کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ بھائی، واپس آ جاؤ زمین پر۔ حیدر چونک گیا۔ کیا؟ اذان نے شرارتی انداز میں کہا۔ قوالی ابھی شروع بھی نہیں اور آپ کی حالت پہلے ہی صوفیوں والی ہو گئی ہے۔ فراز اور حمزہ زور سے ہنس پڑے۔ حیدر نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا لی۔ بکواس بند کرو۔ لیکن وہ ایک بار پھر بے اختیار ماہین کی طرف دیکھ بیٹھا۔ قوالی شروع ہوئی۔ تالیوں کی گونج، ڈف کی آواز اور خوبصورت اشعار نے پورے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ ادھر ماہین اپنی نئی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک سینئر لڑکی اس کے پاس آئی۔ ماہین، آرگنائزر آپ کو بیک اسٹیج بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ جی، شاید کسی مقابلے کے لیے۔ ماہین کو ذرا حیرت ہوئی، مگر وہ اس کے ساتھ چل دی۔ لیکن وہ لڑکی دراصل کامران کی بھیجی ہوئی تھی۔ وہ ماہین کو آڈیٹوریم کے پیچھے موجود اسٹور روم تک لے گئی۔ آپ اندر انتظار کریں، میں سر کو بلا کر لاتی ہوں۔ جیسے ہی ماہین اندر گئی، ٹھک، دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ ماہین دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پلیز دروازہ کھولو۔ لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ اندھیرا، خاموشی اور بند کمرہ۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ ادھر آڈیٹوریم میں کامران نے جان بوجھ کر چند طلباء سے کہا، سنا ہے حیدر ماہین کو سبق سکھانے والا تھا۔ واقعی؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے سے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ چند منٹ میں پوری محفل میں یہی بات پھیل گئی۔ ادھر حمزہ نے حیدر سے پوچھا، ماہین کہیں نظر نہیں آ رہی؟ حیدر نے ادھر ادھر دیکھا۔ واقعی اسی لمحے سے اسٹور روم کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دی۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچا۔ کوئی ہے اندر؟ اندر سے روتی ہوئی آواز آئی، پلیز مجھے باہر نکالو۔ حیدر نے فوراً دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ باہر سے مقفل تھا۔ اس نے زور سے لات ماری۔ پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، دھڑام، دروازہ ٹوٹ گیا۔ ماہین روتی ہوئی باہر نکلی، لیکن جیسے ہی اس نے سامنے حیدر کو دیکھا، اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ مجھے معلوم تھا۔ حیدر حیران رہ گیا۔ کیا؟ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ اسی لمحے چند طلباء بھی وہاں پہنچ گئے۔ سب کی نظریں حیدر پر جم گئی۔ ہم نے کہا تھا نا، یہی ہوگا۔ حیدر نے بدلہ لے لیا۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے؟ صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے؟ حیدر نے بے بسی سے کہا، قسم سے میں نے بس۔ ماہین نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے آپ کی کوئی صفائی نہیں سننی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کافی دیر تک حیدر وہیں کھڑا رہا۔ اذان نے پہلی بار اسے اتنا خاموش دیکھا۔ بھائی، تم نے واقعی کچھ نہیں کیا نا؟ حیدر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، لیکن ایک بات سمجھ آ گئی ہے۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا؟ حیدر کی نظریں دور جاتی ہوئی ماہین پر تھیں۔ کوئی ہے جو ہر بار میرے نام سے کھیل رہا ہے۔ اس کی مٹھی آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ اور اب میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ دور کھڑے کامران اور ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آج پہلی بار حیدر نے صرف اپنا نام صاف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ماہین کو ہر سازش سے بچانے کے لیے سچ جاننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یونیورسٹی کا آخری ہفتہ تھا۔ کامران نے ایک نامعلوم نمبر سے ماہین کو پیغام بھیجا، اگر سچ جاننا چاہتی ہو تو شام 6 بجے پرانے ویئر ہاؤس آ جاؤ۔ ماہین جیسے ہی وہاں پہنچی، دروازہ بند کر دیا گیا۔ سامنے کامران اور ساتھ کھڑے تھے۔ کامران نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اصل حقیقت بتا دی جائے۔ وہ ہنسا۔ لائبریری سے تمہارے نوٹس ہم نے چرائے تھے، اسٹور روم میں بھی ہم نے بند کیا تھا۔ ہر بار حیدر کے خلاف تمہارے دل میں نفرت،
ہم نے بھری۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے ذہن میں ایک ایک منظر گھومنے لگا۔ حیدر کا خاموش رہنا، اس کا ہر بار مدد کرنا اور اپنا ہر بار اسے غلط سمجھنا۔ وہ سسک اٹھی۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ کامران اس کی طرف بڑھا۔ اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سعد نے بھی رستہ روک لیا۔ ماہین گھبرا گئی۔ اچانک اس نے پوری طاقت سے قریب رکھا لکڑی کا ڈبہ کامران کی طرف دھکا دیا۔ کامران لڑکھڑا کر گرا۔ ماہین نے موقع دیکھا اور پوری قوت سے باہر کی طرف بھاگ پڑی۔ اسے پکڑو۔ دونوں اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ماہین روتی ہوئی یونیورسٹی کے سنسان رستے پر بھاگ رہی تھی۔ سانس پھول چکی تھی۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ کامران اور سعد اب بھی اس کے پیچھے تھے۔ اسی لمحے ایک موڑ کاٹتے ہوئے وہ کسی مضبوط وجود سے ٹکرا گئی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے سنبھال لیا۔ ماہین، یہ حیدر تھا۔ ماہین نے سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے حیدر کو دیکھا اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ بغیر کچھ سوچے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ زور زور سے روتے ہوئے بولی، حیدر پلیز مجھے بچا لو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا، وہ سب تم نہیں تھے۔ حیدر چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ماہین نے خود اپنی مرضی سے حیدر کا سہارا لیا تھا۔ اتنے میں کامران اور سعد بھی وہاں پہنچ گئے۔ کامران نے غصے سے کہا، ہٹ جاؤ حیدر، ورنہ آج تم دونوں یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ حیدر نے ماہین کو اپنے پیچھے کر لیا۔ پہلے مجھے پار کرنا ہوگا۔ شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ کامران نے اچانک لوہے کی راڈ اٹھا کر حیدر پر وار کیا۔ حیدر نے وار اپنے اوپر لے لیا تاکہ ماہین تک نہ پہنچے۔ وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ حیدر! ماہین چیختی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اس نے کانپتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ پلیز آنکھیں کھولیں۔ حیدر نے مشکل سے مسکراتے ہوئے کہا، تم محفوظ ہونا۔ ماہین روتے ہوئے بولی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اسی دوران یونیورسٹی کی سیکیورٹی اور پولیس وہاں پہنچ گئی۔ کامران اور سعد گرفتار ہو گئے۔ حیدر کو اسپتال لائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ڈاکٹروں کی کوشش کے بعد آخرکار اسے ہوش آ گیا۔ اذان، فراز اور حمزہ سب سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچے۔ اذان نے اسے آنکھیں کھولتے دیکھا تو زور سے بولا، الحمدللہ، ہمارا ہیرو واپس آ گیا۔ حیدر نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ ایک ہی چہرہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے کچھ نہ پوچھا، صرف خاموشی سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر ماہین 3 دن سے خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات سوچتی، جس انسان نے ہر بار میری حفاظت کی، میں نے ہر بار اسی کو مجرم سمجھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ اسی وقت اس کی دوست سحر اس کے پاس آئی۔ اور کب تک خود کو سزا دیتی رہو گی؟ ماہین نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے سب کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ سحر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر وہ تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے تو کیا تم اس سے ایک بار معافی نہیں مانگ سکتی؟ حیدر کو ہوش آ گیا ہے۔ چلو اب دیر مت کرو۔ چند منٹ بعد ماہین اسپتال کے باہر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سفید گلابوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا۔ اس کے قدم بار بار رک رہے تھے۔ آخر اس نے ہمت کی اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ۔ حیدر نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون اتر آیا۔ آ جاؤں؟ ماہین دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے گلدستہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے لیے۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے پھول لے لیے۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو حیدر، میں نے تم پر ہر بار یقین کرنے کے بجائے الزام لگایا۔ تم میری حفاظت کرتے رہے اور میں تمہیں اپنا دشمن سمجھتی رہی۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ حیدر نے نرمی سے کہا، اگر دل صاف ہو تو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ماہین۔ ماہین نے سر ہلایا۔ ماہین نے پہلی بار جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں حیدر۔ حیدر کی آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی۔ مجھے تو شاید اسی دن سے ہو گئی تھی جب تم نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دونوں ہنس پڑے۔ اتنے میں اذان، فراز اور حمزہ کمرے میں داخل ہوئے۔ اذان نے مصنوعی ناراضگی سے کہا،
واہ بھائی، امپائر پھول لے کے کھڑے تھے اور یہاں محبت کا پورا سین چل رہا ہے، فراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ حیدر، ایک تھپڑ سے شروع ہونے والی کہانی آخر محبت پر ختم ہو ہی گئی۔ پورا کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ کچھ ماہ بعد یونیورسٹی کے لان میں سب دوست ایک بار پھر اکٹھے تھے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ حیدر نے ماہین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلیں نئی زندگی شروع کریں۔ ماہین نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس بار بغیر کسی غلط فہمی کے۔ ڈھلکتے سورج کی سنہری روشنی میں دونوں ایک ساتھ آگے بڑھ گئے۔ کبھی کبھی سب سے خوبصورت محبت وہی ہوتی ہے جو نفرت، غلط فہمی اور آزمائشوں سے گزر کر اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ میرے پیارے یوزرز، آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔